السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 129 ایپیسوڈ نمبر 129 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، اس وقت ہم اور آپ سچی حکایات سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ حکایت نمبر 365، کمال تقوی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ایک بار جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ دھوپ کی بڑی شدت تھی اور وہاں کوئی سایہ نہ تھا، ساتھ ہی ایک شخص کا مکان تھا۔ اس مکان کی دیوار کا سایہ دیکھ کر لوگوں نے عرض کیا کہ حضور آپ اس سائے میں کھڑے ہو جائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس مکان کا جو مالک ہے وہ میرا قرض دار ہے، اگر میں اس کی دیوار سے کچھ نفع حاصل کرتا ہوں تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اللہ کے نزدیک میں سود لینے والوں میں شمار نہ کر لیا جاؤں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس قرض سے کچھ نفع لیا جائے وہ سود ہے۔ چنانچہ آپ دھوپ ہی میں کھڑے رہے۔ سبق معلوم ہوا کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ میں کمال درجے کا تقوی تھا۔ آپ بڑے ہی متقی اور پرہیزگار تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ ہر حال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پیش نظر رکھتے تھے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ روزے نماز وغیرہ یعنی شرعی مسائل میں حدیث کو ملحوظ نہ رکھیں اور اپنے قیاس سے کام لیں۔ حکایت نمبر 366، تاثیر قرآن۔ حضرت یزید ابن لیث جو اخیار یعنی بہت نیک لوگوں میں سے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار عشاء کی نماز میں دیکھا کہ امام نے سورہ زلزال پڑھی۔ امام اعظم مقتدیوں میں تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ امام صاحب گہری سوچ میں بیٹھے ہیں اور ٹھنڈی سانس لے رہے ہیں۔ میں وہاں سے اٹھ گیا تاکہ آپ کا دل مشغول نہ ہو، اور چراغ کو میں نے روشن ہی چھوڑ دیا۔ چراغ میں تھوڑا سا تیل تھا۔ پھر طلوع فجر کے بعد میں نے دیکھا کہ چراغ اب بھی روشن ہے اور امام صاحب اپنی ریش مبارک پکڑے ہوئے کہہ رہی ہیں، اے وہ ذات کہ بمقدار ذرہ خیر کو جزائے خیر دے گا اور بمقدار ذرہ شر کو جزائے شر دے گا، یعنی اللہ تعالی ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ یا اللہ، نعمان کو تو اپنے فضل سے آگ سے بچا لے، آگ کے قریب بھی نہ جائے اور اس کو اپنی وسیع رحمت میں داخل کر لے۔ جب میں اندر گیا تو امام صاحب نے پوچھا، کیا چراغ لینا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، میں تو صبح کی اذان بھی دے چکا۔ آپ نے فرمایا، جو کچھ تم نے دیکھا اسے چھپانا، ظاہر مت کرنا۔ سبق امام اعظم علیہ رحمۃ الرضوان جتنے بڑے امام تھے اتنے ہی بڑے عارف کامل بھی تھے۔ پھر جس پاک ہستی کے تقوی و پرہیزگاری اور خوف خدا کا یہ عالم ہو، کب ممکن ہے کہ وہ کسی مسئلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف کوئی اپنی رائے پیش کریں گے۔ حکایت نمبر 366، خوف خدا۔ ایک بار حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا بے خبری میں ایک لڑکے کے پاؤں پر پاؤں پڑ گیا۔ لڑکے نے کہا، اے شیخ، قیامت کے دن کے بدلے سے نہیں ڈرتے؟ حضرت امام اعظم نے یہ سنا
تو آپ پر گشی طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا میرا یہ خیال ہے کہ یہ کلمہ اسے تلقین ہوا ہے۔ سبق: امام صاحب علیہ رحمت رضواں باوجود اس کے کہ بڑے امام اور متقی ہونے کے قیامت کے بدلے سے ڈرتے ہیں، پھر کس قدر غفلت ہے ہم لوگوں کی کہ سر تاپا گناہگار ہونے کے باوجود قیامت کے دن کا ہمیں کوئی احساس ہی نہیں۔ امام صاحب سے بے خبری کے عالم میں ایک لڑکے کا پاؤں کچل گیا تو آپ بے ہوش ہو گئے، مگر ہم جان بوجھ کر بھی سینکڑوں ظلم کرتے ہیں مگر کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے۔ حکایت نمبر 368 ہمسایہ موچی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے محلے میں ایک موچی رہتا تھا جو نہایت رنگین طبیعت کا اور خوش مزاج تھا۔ دن بھر محنت مزدوری کرتا، شام کو بازار جا کر گوشت اور شراب مول لاتا۔ کچھ رات گئے دوست اور احباب جمع ہوتے، خود سیخ پر کباب لگاتا، خود کھاتا اور یاروں کو بھی کھلاتا۔ خوب شراب کا دور چلتا اور مزے میں آ کر گانے بھی گاتا تھا۔ امام صاحب عبادت کی وجہ سے رات کو بہت کم سوتے تھے۔ اس کے گانے سنتے مگر اس سے کچھ نہ کہتے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ شہر کا کوتوال ادھر آ نکلا اور اس کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گیا، اسے قید میں ڈال دیا۔ صبح کو امام صاحب نے دوستوں سے تذکرہ کیا کہ کل رات ہمارے ہمسائے کی آواز نہیں آئی، نہ معلوم کیا وجہ ہے۔ لوگوں نے رات کا تمام معاملہ بیان کر دیا کہ وہ قید خانے میں قید ہے۔ آپ نے اسی وقت سواری طلب کی اور دربار کے کپڑے پہن کر کوتوالی کی طرف روانہ ہوئے۔ کوفے کے گورنر کو اطلاع ہوئی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اس نے یہ سنتے ہی آپ کے استقبال کے لیے اپنے درباریوں کو بھیجا۔ جب آپ کی سواری نزدیک آئی تو گورنر خود تعظیم کے لیے اٹھا اور نہایت ادب اور احترام سے آپ کو بٹھایا۔ عرض کیا آپ نے کیوں آنے کی تکلیف فرمائی؟ مجھ کو بلا بھیجتے، میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے محلے میں ایک موچی رہتا تھا، کوتوال نے اسے گرفتار کر لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ رہا کر دیا جائے۔ گورنر نے اسی وقت حکم جاری کیا اور وہ رہا کر دیا گیا۔ امام صاحب جیسے ہی گورنر سے رخصت ہو کر چلے، وہ موچی بھی آپ کے ساتھ ہو لیا۔ امام صاحب نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیوں، ہم نے تمہیں ضائع تو نہیں کیا؟ اس نے عرض کیا، ہرگز نہیں، آپ نے حق ہمسائیگی یعنی پڑوسی ہونے کا حق خوب ادا کیا۔ امام صاحب کی اس بات کا اس پر بہت اثر ہوا، اس نے عیش پرستی سے توبہ کر لی اور امام صاحب کے درس میں بیٹھنے لگا۔ رفتہ رفتہ فقہ میں مہارت حاصل کی اور فقیہ کے لقب سے ممتاز ہوا۔ سبق: امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اپنے ہمسایوں کے ایک بہت اچھے ہمسایہ تھے۔ معلوم ہوا کہ ہمسایوں کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کی توجہ سے ایک عیاش آدمی کی کایا پلٹ گئی اور وہ علم اور فضل کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ حکایت نمبر 369 احسان و کرم۔ حضرت شفیق فرماتے ہیں کہ امام اعظم کے ساتھ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا، ایک شخص نے آپ کو دیکھا اور چھپ گیا اور دوسرا راستہ اختیار کیا۔ آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے اسے پکارا، وہ آیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں اپنی راہ سے بے راہ ہو کر چلے؟ اس نے کہا، میں آپ کا قرضدار ہوں، 10,000 درم مجھے آپ کو دینے ہیں جس کو کافی عرصہ ہو چکا ہے، میں تنگ دست ہوں اس لیے آپ سے شرماتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، میری وجہ سے تمہاری یہ حالت ہے، جاؤ، میں نے سب رقم تم کو بخش دیا اور میں نے اپنے آپ کو اپنے نفس پر گواہ کیا، اب آئندہ مجھ سے نہ چھپنا، جو خوف تمہارے دل میں میری وجہ سے پیدا ہوا مجھے معاف کر دو۔ سبق: ہمارے امام
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بڑے زاہد، سخی، محسن اور مخلوق پر مہربانی فرمانے والے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔